ایک مرتبہ میں حاجیوں کے ایک قافلے کے ساتھ سوئی حرم روانہ ہوا۔ جہاں قافلہ ٹھہرتا مجھے بھی ٹھہرنا پڑتا اور دیگر معاملات میں بھی ان کے ساتھ کام وغیرہ کرنا پڑتا۔ اس طرح اس سال میرا تمام سفر ان قافلے والوں کے ساتھ رہا اور حج سے واپسی بھی انہی کے ساتھ ہوئی۔ پھر ایک سال میں اکیلا ہی سفر حج پر روانہ ہو گیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ پہنچا۔ میں ایک مسجد میں گیا تو محراب میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے جسم کو کوڑ کی مرض نے بہت زیادہ متاثر کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور کہا، اے ابو الحسین، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر بہت زیادہ کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس بات پر غصہ بھی آیا کہ اس نے مجھے مخاطب کیوں کیا۔ میں نے بڑے بے رخی سے کہا، ہاں میرا حج کا ارادہ ہے۔ کہا، پھر مجھے بھی اپنا رفیق بنا لے۔ میں نے دل میں کہا، یہ کیسی مصیبت آ گئی، میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت پسند نہیں کرتا۔ وہاں سے بھاگا ہوں تو اس کو کوڑی و بیمار شخص سے واسطہ پڑ گیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا، مہربانی کرو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں ہرگز تجھے اپنا رفیق نہ بناؤں گا۔ اس نے کہا، اے ابو الحسین، اللہ تعالیٰ ناتوانوں اور کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی تعجب کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں سفر پر روانہ ہوا۔ صبح ایک بستی میں پہنچا تو اسی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور وہی الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ ضعیف و ناتواں بندوں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی تعجب کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بڑا حیران ہوا۔ مجھے اس کوڑے شخص کے بارے میں عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ میں وہاں سے اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ جب مقام قرعہ پہنچ گئی کر نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوا تو اسے وہاں بیٹھا دیکھا۔ اس نے کہا، اے ابو الحسین، اللہ تعالیٰ ضعیف و ناتواں بندوں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتوروں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور قدموں میں گر کر عرض کی، حضور، میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی معافی کی درخواست کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اس نے کہا، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کو اپنے ساتھ نہ رکھا، اب کرم فرمائے مجھے معاف فرما دے، آپ بخوشی میرے ساتھ سفر کریں۔